صحابی تھے، حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں. یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو. کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا. حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا. جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا. جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا، حضور کی بارگاہ میں کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے. حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤ. کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے. 70 ڈھانپ لے. کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے. حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا. فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی. یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے. ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی. حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے.
اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ شاگرد ساتھ تھے، فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے، دو باتیں میں نے سنی۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے چلو، بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا، حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے، اب بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے
میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا ہمیں، نکیل تھا ہمیں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ تو سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے، اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا، تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں ہو بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا، اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی۔ آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائے کہ یار نہ، کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش، اس کا خمیری مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو قبض کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں، اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت،
چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف 1 آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جا چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے، مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو. ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو، طاقتور. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. مانا کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بنائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے. رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا. تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا. او میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے. تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو. نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا. وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے.
اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے. جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے. اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے. اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے. حد ہو گئی. جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے. ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی. میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہی، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے. جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا. آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے. حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو. تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں. رات جگے میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے. اور بھائی جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے. ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا. امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جد و جہد والی ہو. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے. او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے.
وہ کہ بالکل، اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو، ایک پہلو مشقت جدوجہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے. یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کرے کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ کے. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پوری طور پر مطمئن. اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں. میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے. وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ امت کا پہلا صوفی. تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی. تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا. فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے. اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا،
اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا، کر کے کیوں نہیں آئے؟ ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں۔ اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہے تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اور آنکھیں بھی کوئی نہیں، اندھا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، لیکن یہ 3 اعضاء اس کے جسم کے موجود نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے، تو وہ بندہ کچھ بول رہا تھا، اور بول کیا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس سے پوچھا، اللہ کے نبی تو جانتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھ آ جائے، فرمانے لگے نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، تو شکر؟ کہنے لگا حضور کوئی شے نہیں، پر اللہ کا احسان ہے نا، میرے سینے میں ایمان موجود ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے، اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے، تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں،
ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتی. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کرے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائے، اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ. بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں. بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی. والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریوں کا سبب بیٹے تو ہی بن گئے. یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں. ناراض ہوتے ہیں ماں باپ. اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے. ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں. لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں. آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے. وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہے. وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے. کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے. ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے.
ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالی مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا